اچھا پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بڑی وضاحت سے بتلا دیا کہ ان ھذا عدو لک ولزوجک، کہ آدم یہ ابلیس تیرا بھی دشمن، تیری بیوی کا بھی دشمن۔ اگر یہاں صرف یہ کہہ دیتے کہ آدم تیرا دشمن تو کافی تھا، لیکن بیوی کا نام بھی ساتھ لیا تاکہ وہ بھی کسی دھوکے میں نہ رہے کہ میں تو نبی کی بیوی ہوں، میرے ساتھ شیطان کا کیا کام، میں تو آدم کی بیوی ہوں، میں تو خلیفۃ اللہ بالارض کی بیوی ہوں۔ نہیں، تیرا بھی دشمن ہے، اور دشمن تو دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تم دونوں کو یہ جنت سے نکال نہ دے، اگر ایسا ہوا تو پھر تمہارے لیے بڑی بدبختی ہے۔ کہاں جنت اور پھر کہاں یہ دنیا۔ اور جنت کی تو صفت یہ ہے کہ انک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، یعنی یہاں نہ بھوک لگتی ہے، نہ کبھی آدمی کو کسی قسم کی عریانی ہوتی ہے، اسی طرح نہ پیاس لگتی ہے، نہ سورج کی گرمی لگتی ہے۔ جنت میں کتنے آرام سے ہو تم، لیکن خبردار اس سے بچ کے رہنا۔ یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ اللہ نے فرما دیا کہ فلا تقربا هذه الشجرہ، کھاؤ پیو، ہاں جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، تاکہ امتحان بھی ہو جائے، ورنہ اللہ درخت کو دیکھنے ہی نہ دیتے آدم کو، نظر ہی نہ آتا تو کیا ہوتا۔ امتحان تو یہی تھا کہ درخت سامنے ہے لیکن نہ کھاؤ۔ امتحان تو یہی ہے کہ بڑی خوبصورت چہرے والی عورتیں سامنے ہیں لیکن نظر جھکا لو، ہو ہی نہ تو پھر تو ہر کوئی ولی ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ فوسوس الیہ الشیطان، اب ابلیس نے وسوسہ ڈالا۔ اب لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جی، وہ سانپ کی شکل میں اندر آ گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، وہ تیرا دروازہ تھا کہ وہ لاک ٹوٹ گیا، وہ تو اللہ کے دروازے ہیں، اللہ کے بندے۔ بات یہ ہے کہ وسوسہ ایک ایسی بری بلا ہے۔ اب دیکھ رہے تم نماز پڑھ رہے، تمہارے دل میں وسوسہ آ رہا ہے، گھر کا آ رہا ہے، کسی کا، تو کیا وہ تمہارے ساتھ ہے؟ وسوسہ نماز پڑھ رہا ہے اور فکر کر رہا ہے کہ یار میرے کاروبار کا کیا ہوا، دکان کا کیا ہوا، پتہ نہیں آج ملازم نے وقت پہ دکان کھولی نہ کھولی، کہاں دکان کہاں ملازم۔ وسوسہ تمہیں یہاں مکے میں آ رہا ہے، تو وسوسہ دور سے بھی آتا ہے، اس کے لیے شام پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وسوسہ کیا ڈالا، یاد رکھو کہ عالم کو علم کا وسوسہ ڈال کے مارتا ہے کہ ہاں تم بڑے عالم ہو، بس ابھر گیا، تمہارے جیسا تو خطیب ہی کوئی نہیں، خطیب العصر ہو اور خطیب الدہر ہو اور علامہ الفلان ہو، نتیجہ یہ کہ وہ علم کے تکبر میں مارا گیا۔ اولیاء اللہ کو ان کی ولایت کے دھوکے میں مارے، جی کمال ہے، تمہارے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، جو چاہو کر دو۔ اس لیے آدم کو بھی اسی نے مارا کہ جس جنت کی تعریف یہ سن چکا ہے نا، اسی جنت کا اس کو شوق دلاؤ، تب یہ دھوکے میں آئے گا۔ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، آدم میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس درخت کے کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو اور ایسا اقتدار ملے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اب آدم جنت کے دھوکے میں آ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ آدم علیہ السلام نے بھی بات مان لی، یہی ہے، ورنہ سے یا بھول گئے کہ اللہ نے تو مجھے منع کیا تھا کہ اس کی بات نہیں ماننی، درخت کا کوئی چیز نہیں چکھنی،
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فأكلا، دونوں نے کھایا، یہ نہیں کہ اکیلا آدم نے بھی کھایا اور بی بی حوا نے بھی کھایا۔ اس کی فوری سزا کیا ملی؟ فبدت لهما سوآتهما، ان دونوں کی اپنے ایک دوسرے کے سامنے شرمگاہیں کھل گئی، کپڑے اتر گئے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے نا کہ کسی کا کپڑا اتر جائے۔ دیکھا نہیں آج کل بھی مجرموں کو جب سزا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کپڑے اتر اس کے۔ تو پہلی سزا ہمارے ابا کو بھی یہی ملی کہ کپڑے اتر گئے۔ اب آدم اور حوا دونوں حیران ہیں کہ انہوں نے تو کبھی اپنا ننگ دیکھا ہی نہیں تھا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب دونوں نے جنت کے درختوں سے پتے پکڑ کے توڑ کے اپنے بدن کو چھپایا۔ یہاں تو ہے ذکر نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے تین کے پتے، جس کو آپ انجیر کہتے ہیں، اس کے پتے توڑے۔ ویسے یہ تین بھی بڑی عجیب چیز ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے قرآن میں، والتین والزیتون وطور سینین، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ یاد رکھیں حضور نے فرمایا تین کھایا کرو، اس سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے، اور حضور نے فرمایا تین کھایا کرو اور اس کا استعمال کیا کرو تاکہ اس سے تمہارے چہرے پہ رونق آتی ہے، تمہارے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضور کو انجیر کا جو اپنا چیز ہے مسواک بھی آپ فرماتے تھے، کبھی اس کی لکڑی ہوتی ہونے سے۔ اور پھر یہ بھی انجیر کی صفت ہے کہ ہر پھل ایک دفعہ مثلا کھجور لگ گئی، پک گئی، ٹوٹ گئی، پھر نہیں لگے گی، پھر اگلے سال لگے گی، لیکن انجیر ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو پھر لگ جاتا ہے۔ اچھا ساری دنیا کے میوے دیکھیں، مثلا بادام ہے، اس کے اندر سے کھاتے، اوپر والا حصہ تو نہیں کھاتے ہو نا، کسی کا اندر کھاتے ہیں، کسی کا باہر کھاتے ہیں، لیکن یہ تین ہے جو اندر سے بھی باہر سے بھی ایک کھایا جاتا ہے۔ اس میں نفاق نہیں ہے کہ اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو، یہ سارے کا سارا کھایا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کی شان ہے، اس کے پتے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن نے نام نہیں لیا، لیکن بہرحال وہ جنت۔ ایک دفعہ ایک روایت میں آتا ہے کسی آدمی نے اہدا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ٹوکری جو تھی نا وہ انجیر کی بھری ہوئی ہدیہ بھیجی، تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں کہتا نا کہ یہ جنت کا پھل ہے تو کہہ رہے واقعی، کیونکہ اس کے اندر کوئی گٹھلی نہیں ہے، جنت کے پھل میں گٹھلیاں نہیں ہوں گی کہ پہلے گٹھلی نکالو پھر کھاؤ، میں بلا عجم ہے بغیر گٹھلی کے، تو گویا کہ یہ بھی جنت کا پھل ہے۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ وَأَسَىٰ، اب آ گیا وَأَسَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، بھٹک گئے، غلطی ہو گئی۔